بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا سبق کا عنوان اصول حدیث ہے، اور اصول حدیث یعنی احادیث مبارکہ جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان احادیث میں اگر درجہ بندیاں کی جاتی ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اور کسی بھی حدیث پر عمل کرنا یا کسی حدیث کے اوپر عمل نہ کرنا، دو ایک طرح کی حدیثیں آ جائیں اس پر عمل کرنے میں کس کو دیکھنا کس کو نہ دیکھنا. اور اسی طرح سنت کسے کہتے ہیں، لغت عرب میں سنت کسے کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ دیکھیں، جب حدیث شریعت آئی ہے تو عربی زبان تو پہلے سے موجود تھی، اور شریعت نے یہ کیا کہ عربی زبان کے ہی الفاظ کو، شریعت نے عربی زبان کے الفاظ ہی کو اپنے جو اپنی اصطلاحات ہیں وہ عربی زبان ہی میں بنائی ہیں. تو ہم سنت کے لغوی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب شریعت نہیں آئی تھی تو اس وقت جو عرب کے لوگ تھے وہ جب لفظ سنت بولتے تھے اس کا مطلب کیا لیتے تھے. وہ جب لفظ سنت بولتے تھے تو اس وقت وہ لفظ سنت بول کر اس کا مطلب کیا مراد لیتے تھے. تو عربی کی زبان میں لفظ سنت کسی طریقے کو کہتے ہیں. سنت کا طریقہ ہوتا ہے کہ طریقے کو کہتے ہیں، چاہے وہ طریقہ اچھا ہو اس کو بھی سنت کہتے ہیں، چاہے وہ برا ہو تو اس کو بھی سنت کہتے ہیں. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ سنت حسنہ اور سنت قبیحہ، اچھی سنت اور بری سنت. تو عربی زبان کے لحاظ سے سنت کا جو لفظ ہے وہ طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو اور چاہے وہ برا ہو. اور قرآن پاک نے بھی جب لفظ سنت کو عربی زبان کے اعتبار سے استعمال کیا ہے تو اس میں بھی قرآن پاک نے سنت کا مطلب کا طریقہ ہی مراد لی ہے. قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، کہ تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کی سنت ہے. یعنی کیا ہے کہ ان کا قابل سنت، یعنی سنت ہے تو سنت ہونے سے مراد کیا ہے کہ ان کا قابل پیروی طریقہ ہے، اور وہ ہے راہ حق پر ثابت قدم رہنا. اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ لفظ سنت کو استعمال کیا ہے لیکن سنت کو اس معنی میں استعمال کیا ہے جس معنی میں اہل عرب شریعت سے پہلے بھی استعمال کرتے تھے. اور وہ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنت الاولین. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جو کفر اور استہزاء ہے، ہم اسی طرح اس کفر اور استہزاء کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں. اور لا یؤمنون به، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس نبی پر ایمان نہیں لاتے. آگے کیا کہا، فرمایا وقد خلت سنت الاولین، کہ پہلی قوموں کی راہ پڑ چکی ہے. یعنی پہلی قوموں کا بھی یہ طریقہ تھا، لفظ سنت بولا اور معنی مراد کیا لیا، طریقہ، اور اسی پر یہ بھی چل رہے ہیں. تو سنت کو یہاں پر اللہ جل جلالہ نے طریقے کے معنی میں استعمال کیا. اچھا جی، حدیث بھی آتی ہے، حدیث میں بھی لفظ سنت کو بول کر طریقہ مراد لیا گیا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من سن سنتا حسنہ، جس نے کوئی اچھی سنت جاری کی، جس شخص نے، مرد نے یا عورت نے کوئی اچھی سنت جاری کی تو فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، کہ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا، اچھی سنت جاری کی تو اس کو اس پر عمل کرنے کا خود بھی اجر ملے گا اور دوسرے عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ملے گا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ جو دوسرے عمل کرنے والوں کا جو اجر اس کو ملے گا تو ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اب یہاں پہ ہوا کیا، لفظ سنت کو بولا گیا اور سنت سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مراد نہیں لیا گیا بلکہ صرف طریقہ مراد لیا گیا. تو یہاں پہ سنت کے لغوی معنی میں ہی لفظ سنت کو استعمال کیا گیا ہے. یعنی اور اسی طرح یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی. اور اس کے بعد اصطلاحی معنی، اصطلاحی اور شرعی معنی سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے آنے سے پہلے تو لفظ سنت اس معنی میں استعمال ہوتا تھا جو ہم نے عرض کیا، لیکن شریعت نے بھی لفظ سنت کو استعمال تو کیا. اچھا جی، جب شریعت نے لفظ سنت کو استعمال کیا تو شریعت نے اس سے مراد کیا لی. شریعت نے جب لفظ سنت کو استعمال کیا تو شریعت کہتی ہے کہ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے الطریقۃ مسلوکۃ، کہ جو طریقہ لغت میں سنت کا مطلب مراد لیا گیا ہے شریعت میں وہ معنی بھی لیا گیا ہے، لیکن آگے ساتھ میں اضافہ کر دیا کہ فی الدین، کہ دین کا چلا ہوا اور قابل اتباع طریقہ.
دین کا چلا ہوا طریقہ یعنی دین کا وہ طریقہ جس پہ لوگ پہلے چل چکے ہیں، اور وہ طریقہ جس کی اتباع کی جانی چاہیے۔ تو طریقہ تو اس میں آ گیا، لیکن وہ فرق کیا آ گیا اصطلاحی معنی میں؟ یعنی شریعت نے جب لفظ سنت کو اپنا حصہ بنایا، تو اس نے اب سنت کو کس معنی میں مراد لیا؟ وہ آ گیا کہ دین کا وہ رستہ جو کہ جس پہ لوگ پہلے چل چکے ہیں اور وہ قابل اتباع۔ اب اس لحاظ سے جو لغوی سنت اور اصطلاحی سنت میں اتنا فرق ہو جائے گا کہ لغت کے لحاظ سے سنت تو اچھی کو بھی کہتے ہیں، بری کو بھی کہتے ہیں، لیکن دین کے لحاظ سے سنت کا جو لفظ ہوگا نا، وہ اچھے معنی میں ہی استعمال ہوگا، اس لیے کہ دین کا چلا ہوا رستہ ہے نا سنت، تو دین تو سارے کا سارا خیر ہی ہے، اس میں شر تو ہے ہی نہیں، لہذا دین میں جو سنت ہوگی وہ سنت حسنہ ہی ہوگی۔ اور ایک اور بات کہ ہم نے یہ کہا کہ دین کا وہ راستہ جس پہ لوگ چلے ہوئے ہیں اور اور جس راستے کی اتباع کی جاتی ہے، تو اب یہ دیکھ لیں کہ دین میں جو اتباع کی جاتی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا دین میں بہت واضح حکم دیا گیا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بخدا تمہارے لیے رسول اللہ کی مقدس ہستی میں بہترین نمونہ ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ شریعت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کن لوگوں کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ جو مشرکین ہیں یا جو منافقین ہیں، یہ لوگ صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بھی ایمان لائیں جس طرح پر تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پائی انہوں نے بھی، یعنی ان کے ہدایت پر آنے کے لیے کیا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں۔ اے گروہ صحابہ، اگر وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے تو وہ اس ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے ایمان کا معیار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو معیار بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ذات بھی ہمارے لیے معیار ہے، اور ہمیں ان کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی معنی کو حدیث پاک میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو تاروں کی مانند ہیں۔ پہلے زمانوں میں لوگ رات کے وقت میں ستاروں کے ذریعے سے مدد لے کر اپنے رستے تلاش کیا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، لہذا ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پالو گے۔ تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ دین کے اندر جن لوگوں کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے وہ صحابہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری یہ پہلی سلائیڈ کا جو عنوان تھا کہ سنت کسے کہتے ہیں، لغت عرب میں سنت کسے کہتے ہیں، اور شرعی لحاظ سے جب کوئی لفظ سنت کا استعمال ہو تو اس سے کیا مراد ہے۔ اب آگے چونکہ ہمیں شرعی لحاظ سے صحابہ کا اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو اب سنت کسے کسے کہیں گے، یعنی کس کس کے طریقے کو سنت کہا جائے گا، کون کون سی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے طریقوں کو ہم سنت کہیں گے۔ تو وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو سنت کہا گیا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ان میں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دین میں سنت کہا گیا ہے۔ اسی طرح اور کون ہے جن کی سنت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جن کے طریقے کو، اور کون حضرات ایسے ہیں کہ جن کے طریقے کو سنت کہا گیا ہے؟ ان میں دوسرے نمبر پر
خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، وہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ خلفائے راشدین سے مراد کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ چار حضرات ہیں، ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو ان حضرات کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لازم پکڑو میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو۔ تو خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی سنت کہا گیا ہے۔ اس طرح کے ان لوگوں کو عام صحابہ، یعنی حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو خاص صحابہ ہیں، جو دوسرے صحابہ ہیں عام صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ کیا ہے کہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو کوئی کسی کی سنت اختیار کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کی سنت اختیار کرے جو کہ وفات پا گئے ہیں۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنة، اس لیے کہ زندہ کے بارے میں فتنہ کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہی ہے۔ زندہ لوگوں کے بارے میں یہ اندیشہ ہوتا ہی ہے کہ کسی نہ کسی فتنہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کی سنت اختیار کرنی چاہیے؟ وہ فرمایا اولئک اصحاب محمد، اور یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کی سنت کا بھی ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں چونکہ صحابہ کرام کا قول و عمل سنت ہے، اس لیے ایک بڑے تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بزرگی مشہور ہے اور یہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر ایک مسئلے کو سنت کہا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سنت تو کہا تھا لیکن مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، بلکہ وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت تھی۔ تیسرے نمبر پر یہ صحابہ کی سنت تھی۔ اس سے مزید ہمیں کن لوگوں کی سنت کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم رحمہم اللہ ہیں، تابعین کرام۔ اور تابعین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی ارشاد میں یا کسی صحابہ کے قول میں کسی تابعی کے عمل یا ان کے طریقے کو تو سنت نہیں کہا گیا، یعنی صراحتاً تو یہ نہیں کہیں کہا گیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، صحابہ اکرام کے عمل کو، خلفائے راشدین کے عمل کو سنت کہا گیا ہے، تو تابعین کے عمل کو سنت کہا گیا اور صراحتاً یہ تو نہیں ملتا۔ لیکن ایک حدیث پاک کے حوالے سے استدلال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ تو میرا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو کہ ان کے بعد ہیں، وہ تو صحابہ کا زمانہ ہو گیا، اور ثم الذین یلونہم جو تیسرے نمبر پہ ہیں وہ کون ہیں؟ جو ان لوگوں کے بعد ہیں وہ تابعین ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین زمانہ کہا ہے، تابعین کو بہترین زمانہ کہا گیا ہے۔ اس لیے بعض حضرات جیسے امام مالک اور امام اوزاعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ تابعین کے قول و عمل کو بھی سنت کہا جا سکتا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بات کی زیارت، ان میں سے بعض کی زیارت کی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ ان کی ہمعصر ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا تو ہم اسے سر آنکھوں پر قبول کریں گے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجمعین کے حوالے سے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ایک ہی طرح کی بات ہوگی تو ہم ایک سب پر عمل کر لیں گے، اور اگر باتیں ایک دوسرے کے خلاف ہوئیں تو پھر ہم صحابہ کی کسی ایک قول کو ہم اختیار کر لیں گے۔ البتہ اگر تابعین کا کوئی قول آ گیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم بھی تابعی ہیں اور وہ بھی تابعی ہیں تو ہم پھر اپنے لحاظ سے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہ تو دین اسلام میں سنت کی جو قسمیں ہیں اور سنت کس کس چیز کو کہا گیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی بات۔ البتہ یہ یاد رکھیے گا، یہ ضروری ہے کہ اگر تو سنت بولا جائے صرف سنت تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی مراد ہوگی۔ اگر کسی نے صحابہ کی سنت کہنا ہے
کسی نے خلفائے راشدین کی سنت کہنا ہے، کسی نے تابعین کی سنت کہنا ہے، تو اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، اسی طرح یہ تابعین کی سنت ہے۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ یہ سنت ہے تو اس سے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ تو یہ فرق واضح ہے کہ اگر ایبسولوٹ سنت جو ہے، مکمل طور پر جو سنت ہے، تو جس کے لیے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب کسی نے کہا کہ سنت سے ثابت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جب تصریح نہیں کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر وہ صحابہ کے عمل کو سنت کہنا چاہتا ہے تو اس کو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ صحابہ کی سنت ہے، یا یہ سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، یا اسی طرح یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ تو دین میں سنت کن کن کو کہا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے اچھی طرح واضح ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ سنت نہیں ہے، سنت کی صرف یہی چار قسمیں ہیں، انہی کو سنت کہا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی کو سنت نہیں کہا گیا۔ اور ایک واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کیف تصنع یا معاذ، اے معاذ، اگر ان عادت اللہ کا قضاء، اگر تمہارے سامنے کوئی فیصلہ ہے تو تم کیا کرو گے؟ مقدمہ آیا تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تو نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سنت میں بھی نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا پھر میں اجتہاد کروں گا۔ تو یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کہ میں اجتہاد کروں گا۔ تو وہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اجتہاد کون کر سکتا ہے، کون اجتہاد نہیں کر سکتا، یہ ایک تفصیلی بحث ہے اور یہ ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ عام مسلمانوں کے جو طریقہ ہے اس کو بھی سنت کہہ دیا اور عام مسلمان جو کام کریں گے وہ بھی سنت ہی ہو جائے گی، تو یہ بات نہیں ہے۔ سنت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اسی طرح جو تابعین ہیں ان کے طریقے کو تو سنت کہا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی کو سنت نہیں کہا گیا۔ تو یہ دین میں سنت ان چیزوں کو کہا گیا ہے۔ تب دیکھیں یہ ہم اتنی ڈیپ میں اس بحث میں اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم لفظ سنتے ہی رہتے ہیں سنت ہے سنت ہے، تو جب سنت لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے کیا مراد نہیں ہے، تو یہ ہماری علمی جو ہے ذہنوں کے اندر جو علمی پیاس ہے اس کی بجھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ایک دوسری ایک اہم بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سنت کے لیے تواتر عملی شرط نہیں ہے۔ تو سنت کا لفظ تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے۔ تواتر عملی کسے کہتے ہیں؟ تواتر عملی سمجھنے سے پہلے آپ تواتر کو سمجھیں۔ تواتر کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا اتنے زیادہ لوگوں کی طرف سے کیا جانا یا اتنے زیادہ لوگوں کی طرف سے اس بات کو کہا جانا کہ جن سب کو ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حرمین کی زیارت نہیں کی، یا جنہوں نے مثال کے طور پر امریکہ ایک مشہور ملک ہے اس کو نہیں دیکھا۔ تو اب کوئی اس کو کہے کہ امریکہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں، تو وہ جس نے امریکہ نہ بھی دیکھا ہو وہ بھی کہے گا کہ بات تو تمہاری ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اتنے لوگوں سے سنا، اتنے لوگوں سے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو سارے جھوٹے ہو گئے، اس کا مطلب ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے زیادہ لوگ جھوٹ پر متفق ہو جائیں۔ تو اتنے زیادہ لوگوں کا جھوٹ پر متفق نہ ہو سکنا، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ تو اور عملی کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی کہے کہ کوئی چیز سنت تب ہی بنے گی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں اتنے زیادہ لوگ کسی چیز پر عمل کرتے رہیں کہ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ سارے لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کسی چیز کے سنت ہونے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے، کسی بھی عمل کے سنت ہونے کے لیے یہ بات ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ عملاً متواتر ہو، یعنی اس کو ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگوں نے کیا ہو کہ ہم کہیں کہ بھئی اتنے زیادہ لوگ غلط عمل نہیں کر سکتے اور پھر اس کو سنت کہا جائے، تو یہ سنت کے قرار دیے جانے کی شرط
نہیں ہیں، بلکہ ہمارے سامنے ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے سے شیئر کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فان له من الاجر مثل اجور من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے میری کسی فوت شدہ سنت کو زندہ کیا، میری کسی فوت شدہ سنت کو زندہ کیا، تو اس کو اجر ملے گا ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس کے زندہ کرنے کے بعد اس پر عمل کیا ہے، اور بعد والے لوگوں کے اجر میں سے کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اب دیکھیں، اگر کوئی آدمی کہے کہ سنت تو سنت ہوتی تب ہے کہ جب وہ عملاً متواتر ہو، یعنی عملاً اتنے زیادہ لوگوں نے اس پر عمل کیا ہو کہ ان اتنے زیادہ لوگوں کا اس کے غلط بات پر متفق ہونا ممکن نہ ہو، تو بھائی پھر تو فوت شدہ سنت کا وہ معنی ہی نہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی سنت تو پھر وہ عمل جو کہ کسی زمانے میں کسی نے بھی نہ کیا ہو اور فوت ہو چکا ہو، اس کو تو سنت ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو بھی سنت کہہ رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا اور آپ نے کیا اور بعد میں لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ سنت کے لیے عملاً متواتر ہونا شرط ہے، تو یہ حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ ایسا عمل بھی سنت ہو سکتا ہے کہ جو سب نے چھوڑ دیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو البتہ یہ ہے کہ اگر سب نے چھوڑ دیا ہے، کس نے اس کو زندہ کیا ہے، تو وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کو کیا ملے گا؟ ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جن لوگوں نے اس کے زندہ کیے جانے کے بعد اس پر عمل کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی سنت منسوخ ہو چکی ہے، اگر کوئی سنت منسوخ ہو چکی ہے، تو وہ اب سنت نہیں ہے، اب وہ قابل عمل نہیں ہے، اس پر عمل کرنا دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب منسوخ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو منسوخ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم کو خود ہی کینسل کر دیں۔ منسوخ ہونے کا مطلب ہے کینسل کرنا، ریپیل کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما دیں کہ بھئی میں نے پہلے کہا تھا تمہیں یہ کام کرو، اور اب میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ کام مت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو خود ہی ریپیل کر دیں، منسوخ کر دیں، تو یہ ایک سنت منسوخہ ہو جائے گی۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، یعنی میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، تو اب قبروں کی زیارت کر لیا کرو، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ایک چیز سے پہلے روکا تھا، گویا کہ پہلے قبروں کی زیارت نہ کرنا سنت تھا، اور اب قبروں کی زیارت نہ کرنا سنت نہیں رہا۔ تو یہ سنت کے منسوخ ہونے کی ایک صورت یہ ہو گئی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل تو کیا ہے، اور اس عمل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل تو کیا ہے، لیکن اس عمل کے بارے میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے ہمیشہ یہ کیا ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن دوسری طرف ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے مخالف ایک اور عمل کیا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کام کے خلاف کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کام کے خلاف کر کے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ اب یہ سنت کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو کیا ہو۔ لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑا ہے، یہ ثابت ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے جو رفع دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ اس وقت تو سنت تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے خلاف عمل کیا تو وہ عمل اب سنت نہ ہوا۔ تو یہ ہوگی سنت منسوخہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ سنت ہے، میں کوئی آدمی کوئی کام کرے، کوئی کہ کیا کر رہے ہو، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت کہتے کسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ابھی تک جو بات چل رہی تھی کہ سنت کی شرعی تعریف کیا ہے، اور کس کس بندے کے کام، کس کس شخص کے عمل کو سنت کہا گیا ہے، ابھی تک تو ہمارے سامنے یہ بات تھی۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسے کہتے ہیں، تو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرما دی، وہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور کام کرتے ہوئے دیکھتے رہے، اس کو اس کام سے منع نہیں کیا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں تو تقریر کہتے ہیں نا بیان کرنے کو، نہیں، عربی میں تقریر اس کو نہیں کہتے۔ عربی میں تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اس شخص کو منع نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ویریفائڈ عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو ویریفائی کر دیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا سنت کا پورشن ایک۔ ہمارا جو اگلا پورشن ہے وہ حدیث ہے، اور حدیث اور سنت کا چونکہ آپس میں تعلق ہے، اس لیے اگرچہ ہمارا جو موضوع تھا کہ اصول حدیث تھا، لیکن سنت اس کے اندر شامل ہونا ہی، اور سنت کو اس کے اندر شامل کریں گے، اور وہ سنت کو شامل کرنے کی ہمیں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم مزید واضح کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ حدیث کے، کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کو اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، تقریر کا معنی میں نے واضح کر دیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث بھی کہتے ہیں۔ حدیث کے دو معنی ہیں، ایک معنی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس لحاظ سے تو سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہو گئی، اس لحاظ سے تو سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہوگی، لیکن اس میں ایک باریک فرق ہے، ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ دونوں میں فرق واضح ہو جائے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ سنت جو بھی سنت ہے وہ حدیث نہیں ہے، لیکن جو بھی حدیث ہے وہ سنت ہے۔ اس طرح اس لیے کہ سنت میں اتباع کا معنی پایا جاتا ہے، سنت میں پیروی کا معنی پایا جاتا ہے۔ سنت میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ طریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کو ایسا طریقہ جو کہ قابل اتباع ہو اور اس پر پہلے کوئی چلا ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا آدمی چلے، تو یہ سنت ہے دین میں۔ حدیث میں ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب ہی کوئی بات بیان فرما دی ہے، اور بعد میں وہ لوگوں کے لیے نہیں بھی ہے، مثال کے طور پر لوگوں کے عمل کرنے کے لیے نہیں بھی ہے، تو پھر بھی وہ حدیث ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے عمل کرنے کے لیے نہیں ہے تو وہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ تو سنت تو ایک خاص چیز ہوگی کہ جس کے اندر اتباع کا معنی پایا جاتا ہے، اور حدیث میں اتباع کا معنی نہیں پایا جاتا۔ وہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے افعال بھی ہوں گے کہ جو کہ ہمارے اتباع کرنے کے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زیادہ شادیوں کے بارے میں بیان فرما دیا، یا اس طرح دوسرے احکام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، تو وہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے حدیث اور سنت کے معنی میں فرق ہے۔ اور حدیث کا جو دوسرا معنی ہے وہ کیا ہے؟ حدیث کا دوسرا معنی ہے کہ جب بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی تو آپ نے راوی کا نام ضرور سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے ان کے شاگرد نے، اور شاگردوں نے ان کے شاگردوں نے پھر ان کے شاگردوں نے سنا ہے، اور پھر مثال کے طور پر حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس یا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس وہ حدیث پہنچی ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو ایک 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 کس کس نے بیان کیا ہے، اور ایک 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 کیا بیان کیا ہے؟ جو کیا بیان کیا ہے، جو معنی بیان کیا ہے، اس کو کہتے ہیں متن، اور جن لوگوں کا واسطہ درمیان میں آتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سند۔ تو سند اور متن کے مجموعے کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ وہ ہے کہ ہمارے سامنے حدیث کے دو معنی ہو گئے، ایک تو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کو حدیث کہتے ہیں، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو کسی بات کو بیان کیا ہو اور اس کی جو سند کا پورا سلسلہ ہے
اس سند اور متن کو ملا کر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے حدیث کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ چیزیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہوں، کسی نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیں تو اب کوئی عمل سنت ہے یا سنت نہیں ہے تو ہمیں اس کا عمل پتہ کیسے چلے گا؟ یہ معلوم کرنا کہ یہ عمل سنت ہے یا یہ عمل سنت نہیں ہے ہمیں کیسا معلوم ہوگا؟ یہ ہمیں معلوم ہوگا حدیث سے۔ اور کون سے حدیث کے جو دو معنی ہم نے بیان کیے تھے نا، وہ دوسرا جو معنی بیان کیا ہے کہ سند اور متن کا مجموعہ، سند اور متن کا مجموعہ یہ حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل، یہ کوئی بندہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو واقعی وہ سنت ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ وہ حدیث سے معلوم ہوگا۔ لہذا یہ کہنا کہ بھئی حدیث میں تو حدیث صحیح بھی ہوتی ہے اور حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، تو حدیث کا کیا اعتبار ہے؟ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ کسی عمل کے سنت ہونے اور نہ ہونے کا عمل، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے تو ہم کہیں گے بھئی دلیل دو۔ وہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے بھئی فرمایا ہے تو کیا آپ کو براہ راست آ کے بتایا ہے کہ درمیان میں کسی نے درمیان میں کوئی واسطہ بھی ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہمیں براہ راست کہا ہے تو پھر یہ تو بات ہی غلط ہے، کیونکہ 1400 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست کسی کو بیان فرمانا، یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی پوری سند ہے اس کے اندر، فلانے نے فلانے سے سنا ہے، فلانے نے فلانے سنا ہے، تو ہم کہیں گے لے آؤ، ہم اس سند کو پرکھیں گے اور اس کے بعد پرکھ کر کوئی فیصلہ کر دیں گے کہ یہ حدیث، یہ عمل سنت ہے یا سنت نہیں ہے۔ لہذا حدیث کے بارے میں یہ کہنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو ضعیف حدیثیں بھی ہوتی ہیں، ابھی کیا کریں، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور حدیث ہی سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا سنت نہیں ہے۔ تو حدیث سیدھی سی بات ہے کہ حدیث حجت ہے، یعنی حدیث میں ایک بات آ گئی تو وہ بات شریعت کا حکم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا یا نہ ہونا جیسے قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا یہ کام اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت واضح بیان فرما دی ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بلینک چیک دی ہے کہ بھئی جو تمہیں رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس چیز کا حکم دیں وہ لے لو، اس پر عمل کرو، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم کیسے معلوم کریں گے؟ حدیث ہی سے معلوم کریں گے۔ اور حدیث کے اور رسول اللہ کے عمل کے بارے میں اللہ فرمایا کہ جو کہے کرو وہ کرنا ہے، جو کہیں نہ کرو اس سے رکنا ہے۔ تو یہ بالکل واضح حدیث دلیل ہے کہ حدیث حجت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہیں، یہ تمہارے لیے عملی نمونہ ہیں۔ تو بھئی علل اطلاق یہ کہہ دینا کہ عملی نمونہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ ہوتے دیکھا اور اس کو منع نہیں کیا تو وہ تمہارے لیے حجت ہے۔ تو وہ حدیثوں سے ہی معلوم ہوگا بھئی کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کام ہوتے دیکھا اور اس کو منع نہیں کیا۔ اور آگے ایک اور تیسری دلیل بھی ہے، وہ تھوڑی سی تفصیلی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ ایک چوتھی دلیل ہے، بڑی مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اس سے اللہ تم سے بھی محبت کریں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے۔ تو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنے سے اتباع ہوگی، اور آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ حدیث ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا وہ حدیث ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ہوتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں کیا تو وہ حدیث ہے۔ تو یہ بہت واضح دلائل ہیں قرآن پاک کے اس بات پر کہ حدیث حجت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ حدیث سے کسی فعل کے کسی حکم کے ثابت ہونے کو نہیں مانتے۔ ہماری اصطلاح میں اہل علم کی اصطلاح میں ان کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، بات تو سرے سے نہیں مانتے کہ حدیث ہے بھی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے زیادہ لوگ ایک دوسرے سے سنیں تو کوئی صحیح بات ہو، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حدیث تو ہوتی ہے لیکن حدیث سے کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ بھئی جب نیا حکم ہی ثابت نہیں ہوتا تو پھر حدیث کا فائدہ کیا ہوا؟
یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہوتی ہے لیکن حدیث سے نیا حکم ثابت نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرما دیا کہ جو رسول تمہیں دے لے لو، اور جو رسول تم سے جس سے روکے تو رک جاؤ، اور پھر یہ کیوں فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو؟ تو یہ اتنے جو بلینک چیک اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، تو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، قول اور عمل جو ہے وہ حجت ہے۔ تو ہمارے جو اصول حدیث کا سبق ہے وہ تھوڑا تفصیلی ہے، جتنا تفصیل کا سبق تھا تو ایک حصہ آج اس کا پورا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگلا حصہ کل ہم اس کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنا آج کا سبق ختم کرتے ہیں یہاں پہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔